السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، عقائد و جہاں حضور سرور کون و مکان، رحمت عالم و عالمیان، شفیع آسیاں، سید انس و جاں، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری گفتگو کا سلسلہ روزہ توڑنے اور روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان سے متعلق ہے۔ چند مسائل ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مزید مسائل سے ہم آپ کو واقف اور آگاہ کرائیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے روزے پر حرف نہیں آتا یا روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی معلومات آج آپ حاصل کریں گے۔ مسئلہ: مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ عزیزان گرامی، مرد اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو جو اس کے لیے حلال ہے، بحالت روزہ اس سے صحبت، مجامعت، قربت یا اس طرح کے معاملات سے اجتناب کرے جو شہوانی کیفیت کو بیدار کرتے ہوں، اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی بھی قسم کے عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر مرد نے اپنی منکوحہ کو، اپنی بیگم کو، اپنی عورت کو چھوا، چھونے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر چھوا اور اس کے احساسات کے سبب وہ اس قدر مرعوب ہو گیا، اس میں اس قدر ڈوب گیا کہ اب وہ انزال ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شوہر بیوی کو چھو تو سکتا ہے، ٹچ کر کے بات کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن اگر انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ محض چھونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پکڑ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ یہ تمام امور شہوت کے ساتھ نہ ہو۔ شفقت سے اگر انسان یا ضرورت کے اعتبار سے انسان پکڑ رہا ہے، چھو رہا ہے، تو اس سے روزے پر حرف نہیں آتا، روزے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر انزال ہو جائے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت، بعض افراد کو بیماری بھی ہو جاتی ہے جلد انزال ہونے کی، کمزوری کے باعث، اگر اس نے چھوا اور خواہ اس میں شہوت شامل نہ بھی ہوئی لیکن اس سے انزال ہو گیا، تب بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ مرد نے عورت کو چھوا، ہاتھ لگایا، اور عورت کے بدن پر اتنا موٹا کپڑا تھا کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہو سکی، زوجین کو، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے بدن کی ہیٹ کا احساس نہ ہوا، اور اس صورت میں اگر مرد کو انزال ہو جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا انزال کے باوجود بھی، شرط یہ کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کی حرارت کو، حدت کو محسوس نہ کر پائیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم بحالت روزہ بیویوں سے اس طرح کے معاملات سے قطعی طور پر
پرہیز کریں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ علماء مسئلہ اس لیے بیان فرما دیتے ہیں کہ بالاتفاق اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی صورتحال گزرے تو بندہ اس صورت میں اپنے مسئلے کے حل سے واقف ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ انسان اس حد تک چلا جائے، یہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس مسئلے کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر بالفرض کوئی صورت بن جائے تو انسان اس کے حل سے واقف ہو۔ مسئلہ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پاخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات جن کو کچھ بیماری ہوتی ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقنہ رکھنے کی جگہ جو ہے وہ نیچے کی طرف پاخانے کی صورت سے باہر کی طرف نکل آتی ہے۔ اس صورت میں آپ ایسے افراد جو اس طرح کی مرض کا یا بیماری کا شکار ہوں، یا پھر جو مبالغہ کرتے ہیں بہت زیادہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو ایک یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تک صاف نہیں ہوا، ابھی تک صاف نہیں ہوا، ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وضو کرتے تھے، وہ گھنٹوں بیٹھے رہے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تک حوض پر بیٹھے رہے، وضو کرتے رہتے تھے مسلسل۔ کیوں؟ تو بولے مجھے اطمینان ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ میرے یہ اعضائے وضو برابر دھلے ہیں یا نہیں۔ اصل میں یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو اس طریقے سے اسراف کے عمل میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسراف آپ جانتے ہیں حرام ہے مذہب میں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ عموماً عام طور پر انسان اپنی نجاست سے فراغت حاصل اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے بلا مبالغہ، لیکن بعض لوگوں کو اس طرح سے کنفیوژن ہو جاتا ہے اور وہم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں رمضان شریف کے مہینے میں بالخصوص حالت روزہ استنجا کرتے وقت، پاخانہ دھوتے وقت اس چیز کا اہتمام کریں کہ بہت زیادہ مبالغہ سے کام نہ لیا جائے۔ مسئلہ اس میں اس چیز کا مزید آپ خیال یہ رکھیں کہ استنجا اور طہارت ایسا نہ ہو کہ مبالغہ کے معاملے میں آپ مصروف ہو جائیں اور نجاست رہ جائے، لگی رہ جائے، تو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کا قلبی اطمینان ہو جائے کہ بھئی ہاں اب اتنے پانی کے استعمال سے عام طور پر اب تک کہ اس طرح کا معاملہ رہا کہ طہارت حاصل ہو گئی تھی۔ مسئلہ بے اختیار قے الٹی ہو گئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہ ٹوٹا۔ عموماً لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو قے آ جائے، کسی کو الٹی آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک چیز اس میں ہے کہ بے اختیار، یعنی اب اگر کوئی داتون کر رہا تھا، مسواک کر رہا تھا، برش کر رہا تھا، برش کرنا روزے میں اجازت نہیں ہے اس چیز کی، آپ کو ممنوع ہے، لیکن بغیر ٹوتھ پیسٹ کے بھی اگر کوئی شخص اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہ رہا تھا اور اسے کسی سبب سے قے آ گئی تو بے اختیار جو قے ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طبیعت مچلنے کی وجہ سے بال اختیار یعنی قصدن عمدن الٹی یا قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بے اختیار قے آ جاتی ہے، الٹی اب وہ چاہے تھوڑی سی ہو یا کتنی بھی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے اختیار قے الٹی ہوئی اور اگر خود بخود اندر لوٹ گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، تھوڑی ہو یا زیادہ، روزہ دار ہونا یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے قے کا وہ حلق تک آ کر خود بخود لوٹ جاتا ہے، ہم نہیں پیتے ہیں، اپنے آپ وہ لوٹ جاتا ہے پانی حلق کے نیچے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ اناج کی شکل میں آیا ہو، چاہے وہ تھوڑا سا آیا ہو، چاہے وہ پانی کی شکل میں آیا ہو، خود سے آئے بے اختیار۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، بے اختیار اگر قے خود سے آ جائے اور خود سے واپس اندر لوٹ جائے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اگر قے آئی اور اس ڈر سے کہ قے کر دی یعنی الٹی کر دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قے یعنی الٹی کو وہ پی گیا تو خواہ وہ تھوڑی ہو زیادہ، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس نے قصداً اس قے کو پی لیا، لیکن بے اختیار قے آنے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ مگر اب اس نے کس خوف سے اس الٹی کو پی لیا، کہہ رہے میں اگر قے کر دیتا ہوں یا الٹی کر دیتا ہوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس خوف سے اس نے کیا کیا، اسے پی لیا۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ میں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مسئلے کو بڑے اطمینان سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ قے آنے سے یعنی الٹی آنے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے اس خوف سے کہ الٹی آ گئی اور میں نے پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر وہ پی جاتا ہے تب جا کے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، بات کرنے میں ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا، روزہ نہ ٹوٹا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے جاتا۔ یہ چند میں نے مسئلے آج آپ کے سامنے روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والے کے حوالے سے رکھے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بھی، چونکہ ہمارا وقت متعین ہے، ہمیں 10 منٹ میں ہی اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے، تو بقایا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے روزوں کی محافظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔